बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज को जब से वजीर आला बनाया गया है, मुसलसल वो कुछ इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं जिससे उनकी फुर्तियां नजर आए और टिक टॉक की सहेलियों का अब उनका जिक्र हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आज एक स्कूल के अंदर उन्होंने विजिट किया है और इस स्कूल की प्रिंसिपल ने किस तरह खरी खरी सुनाई है, ये तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ एंकर और सीनियर सहाफ़ी इकरार उल हसन के घर पर रात गए हमला किया गया और ये हमला आवर कौन है, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसका क्या स्टेटस है, इस पर भी बात करेंगे। एंकर और सीनियर सहाफ़ी इमरान, रियाज खान और असद तूर केसेस की आज समाअत हुई है, इसके अंदर क्या पेशरफ्त हुई है, इससे भी आपको आगाह करना है। उम्मीद है आप वीडियो समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। आज अगरचे गवर्नर हाउस के अंदर हमारे जो जजेस हैं और सियासतदान, उनका बड़ा इज्तिमा हुआ है और नए चीफ जस्टिस के आने के बाद पहली उनको सलामी दी गई है और पहला ही एक ऐसा काम किया गया जिसके अंदर मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी वो छीन कर जबरदस्ती हल्फ ले लिया गया ताकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है ये मामला चूंकि जा रहा है तो उससे पहले ही ये काम कर लिया जाए। इस हवाले से असल वारदात क्या है वो अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज असद तूर का जो केस है उसकी इस्लामाबाद की अदालत के अंदर समाअत हुई है। असद तूर के जो वकला हैं वो इसके अंदर पेश हुए हैं और ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद के अंदर जो समाअत हुई उसके मुताबिक जो FIA है उन्होंने आज प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि पीका एक्ट के मुताबिक 30 रोज का जिस्मानी रिमांड ले सकते हैं। असद तूर का मजीद जिस्मानी रिमांड दरकार है, वॉइस मैचिंग की है, मजीद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस असद तूर से बरामद करनी है। जज ताहिर अब्बास सिपरा है, उन्होंने कहा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने असद तूर का मजीद जिस्मानी रिमांड दिया है। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कहा कि पहले आपकी अदालत में पेश करें। टेक्निकल रिपोर्ट असद तूर पर दर्ज मुकदमे से पहले की है। अदलिया पर बयानबाजी करने का इल्जाम सरकारी इदारे में ही शामिल होता है। तो यहाँ पर जो जज है उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कहें कि अपने माइंड से आर्डर करें, मैं नजरसानी दरखास्त पर फैसला अपने हिसाब से करूंगा। तो आज जो है वो वाज़े तौर पर उनका जो जिस्मानी रिमांड है उसको तो मुस्तरद कर दिया गया है और अब ज़ाहिर जुडिशियल कर दिया गया है। अब जमानत के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, देखते हैं आगे चंद दिनों के अंदर उनकी जमानत होती है या नहीं। दूसरी तरफ आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान, रियाज की जो दरखास्त जमानत है डिस्चार्ज की उसके अंदर जो है वो आज पेशी हुई है और उसके अंदर आज जो सरकारी वकला हैं वो कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके और जज साहब ने वहां भी उनको धमकी लगाई है कि अगर कल तक आप रिकॉर्ड लेकर ना आए तो मैं अपना फैसला सुना दूंगा। तो ये हालात हैं, एक तरफ इदारे पहले केसेस बनाते हैं फिर भागते हैं, ताखीरी अरबे इस्तेमाल करते हैं और नाजायज तौर पर लोगों को जेलों के अंदर जो है वो रखने का जो काम है वो सारा अंजाम दिया जाता है। दूसरी तरफ आज एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई है और ये खबर एंकर और सीनियर सहाफ़ी जो इकरार उल हसन है उनके हवाले से। रात गया उनके घर पर फायरिंग हुई है, उन्होंने खुद जो बताया उसके मुताबिक वो कहते हैं कि लाहौर में मेरे घर पर शदीद फायरिंग की गई, हमला आवरों ने 22 मिनट के वक्फे से 2 बार फायरिंग की। पुलिस मौका पर पहुंचकर CCTV कैमरों की फुटेज हासिल कर रही है, दुआओं की दरखास्त है। तो वो मुकम्मल तौर पर जो है वो महफूज रहे हैं, लेकिन 22 मिनट के अंदर 2 मरतबा फायरिंग की गई है। अब इसके पीछे जो मुहर्रकात हैं, अगरचे पुलिस इसके अंदर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, CCTV कैमरों की मदद से देखा जा रहा है कि हमला आवर कहां से आए और उनका मोटिव क्या था। लेकिन जब पिछले कुछ दिनों से बल्कि चंद हफ्तों से इकरार उल हसन का एक मामला आपको इल्म है हक खतीब के साथ चल रहा है और वो मुसलसल उनको जो है जिस अंदाज के अंदर मुखातब कर रहे हैं, फिर वहां पर वो उनके आस्थाने पर गए भी और उसके बाद भी उन्होंने वीडियोस की, बहुत सारी वीडियोस वो मुसलसल इस पर कर रहे हैं जब पाकिस्तान की सियासत, मईशत और जो इस्तेकाम है उस पर इस वक्त मौजू है। तो यहाँ हक खतीब और इकरार उल हसन जो है वो मामला भी बड़ा ज़ेर बहस रहा है। तो अब ये यकीनन बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जो लग रहा है बगैर जो लोगों का एनालिसिस है ये बिल्कुल जो है वो तफ्तीश के अंदर जब आएगा तो पता चलेगा। तो जो एक शुबा है वो जा रहा है हक खतीब साहब के जो अकीदतमंद हैं उनकी तरफ और हो सकता है कि इस पूरी सूरत हाल का किसी और ने फायदा उठाया हो और कोई जाती मामला हो इकरार उल हसन से, चूंकि ये तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान के चूंकि जो ताकतवर इदारे हैं अमूमन जब इस तरह के मामला सहाफ़ियों के साथ होते हैं तो इल्ज़ाम
اسٹیبلشمنٹ پر لگتا ہے یا پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں ریاستی ایجنسیز ان پر الزام لگتا ہے، لیکن چونکہ اقرار الحسن طاقتور حلقوں کے بڑے چہیتے ہیں اور یہ توقع تو نہیں کی جا سکتی کہ کوئی پاکستان کا جو ادارہ ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو، لیکن یہ یقینی ہے کہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ حق خطیب کے پیروکاروں کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس معاملے کے اندر جو انویسٹیگیشن ہوگی اس کے اندر پتہ چلے گا کہ کوئی معاملہ ذاتی رنجش کا ہے یا وہ واقعتاً جو پچھلے دن سے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اس کا کوئی معاملہ ہے۔ بہرحال اقرار الحسن محفوظ ہے، یہ سب سے بڑی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو محفوظ رکھے۔ آج جو ہے وہ ایک اور بڑا کام ہوا ہے اور وہ مریم نواز، آپ کو علم ہے جب سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنائی گئی اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ زبردستی بنائی گئی ہیں، عوام کے ووٹ سے تو وہ نہیں بنے، چونکہ وہ سیٹ اپنی ہار چکی ہیں۔ فارم 45 کے مطابق مار شرافت سے وہ اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہیں، لیکن چونکہ اقتدار دینا ہے تو پاکستان کو پیچھے دھکیلنا ہے، پاکستان کی معیشت تباہ کرنی ہے، پاکستان جو ہے وہ ترقی نہ کر جائے، اس لیے جمہوریت کو کچلنا ہے۔ تو یہ کچھ لوگوں کا ایجنڈا ہے جو انہوں نے لازمی پورا کرنا ہے۔ اب کہاں سے ان کو یہ ٹاسک ملا ہوا ہے یہ سمجھ نہیں آتی بعض اوقات۔ اب وہ مختلف سرپرائز وزٹ جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ یہ مریم نواز کی شوبادیاں ہیں۔ شہباز شریف بھی ایسے ہی اداکار ہیں، وہ بھی اداکاریاں کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے جو وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، ان کے جو وزٹ ہوتے ہیں یہ قوم پہ بڑے بھاری پڑتے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک کے اندر، حالانکہ آپ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں گے تو اس طرح روٹ نہیں لگتے جیسے پاکستان کے اندر لگتے ہیں کہ پورا شہر اور پورا علاقہ پہلے گھنٹوں جو ہے وہ مفلوج ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ شاہانہ پروٹوکول اور سیکیورٹی کے اندر جو ہے وہ گزرنا ہوتا ہے، پھر وہ خبر بننی ہوتی ہے۔ تو اس وقت اگرچہ کل جو بات کی گئی کہ مریم نواز کا وزیر اعلیٰ بننا، ایسے لگ رہا ہے یہ جو ساری اداکاری ہے کہ یہ کوئی چند سہیلیوں نے مل کے ٹک ٹاک چینل بنا لیا ہو، ٹک ٹاک کا جو ہے وہ اکاؤنٹ کھول لیا اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے۔ اب وہ جب سے آئی ہیں کبھی کدھر جا رہی ہیں، کبھی کدھر جا رہی ہیں، ادھر ہاسپٹل میں سرپرائز وزٹ ہے، اور پھر ان کو وہ اداکاری کرنی بھی نہیں آ رہی، جہاں جاتی ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیے اسکول کے اندر جو ہے امتحانات ہیں اور بچوں کے واسط وہ پہنچی ہیں، یہ جرت مند جو پرنسپل ہے، اب یہ ریلیز تو کر دی انہوں نے، لیکن یہ جو جرت مند جو ٹیچر ہے اس نے جو بات کی ہے وہ بات بڑی عام ہے، پتہ نہیں اب اس کو سیٹ سے ہٹایا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت شریفوں اور زرداریوں کی ملکیت بنا دیا گیا ہے، یعنی وہ جیسے چاہیں گے وہی وہاں پہ اچھا صحیح طریقے سے سانس لے سکتا ہے۔ جو ان کا وفادار ہے، جو ان کی مخالفت میں رائے دے گا، وہ پھر اسد طور ہوگا یا پھر عمران ریاض ہوگا یا کل کو کچھ اور صحافیوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ مریم گئی ہیں، وہاں سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، وہ مطلب پیپر دے رہے ہیں۔ اب بچوں کے اندر جو ہے نا وہ جب آپ جاتی ہیں تو ٹیچر کہہ رہی ہے کہ یہ بچیاں عام گھرانوں سے اور کیمرے دیکھ کر کنفیوز ہو رہی ہیں، ان کے ٹیسٹ پر اثر پڑ رہا ہے، اور یہ فارم جو 47 کی وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں وہ اب وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ، اچھا وہ مزید بات کرتی ہیں ٹیچر، تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چپ کریں، یہ بچے ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات اسد اللہ خان صاحب نے بڑی عام لکھی ہے، میں بھی یہی بیان کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیچر نے بات کی ہے اب اس کو تو رہنے دیا جائے گا یا نہیں، کیونکہ ایک ملکہ معظمہ کے سامنے اس نے زبان کھولی اور حقائق بیان کیے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو کسی جگہ وزیر اعلیٰ نے وزٹ کرنا ہوتا ہے، وزیر اعظم نے وزٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ پورا علاقہ یرغمال ہوتا ہے، جہاں انہوں نے جانا ہوتا ہے وہ آپ سمجھیں جیسے یرغمال ہیں، نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے، پھر وہ وہاں پہ سیکیورٹی ٹیمیں پہنچتی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جب کسی وزیر اعلیٰ نے کسی جگہ کا دورہ کرنا ہو تو صبح ہی سے سیکیورٹی ٹیمیں اور دیگر سٹاف اس جگہ کو ٹیک اوور کر لیتا ہے، بم ڈسپوزل سکواڈ اپنے کلیئرنس دینے کے بعد کرفیو نافذ کر دیتا ہے، چھتوں پر بھی جوان کھڑے ہوتے ہیں اور راہداریوں میں بھی۔ ایسے میں ایک عجیب و غریب مقبوضہ علاقے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ کیمرے پر تو ہمیں صرف ایک وزیر اعلیٰ چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے پوری ایک فوج پوزیشن سنبھال کے کھڑی ہوتی ہے۔ ایسے میں اس ٹیچر کا شکوہ بجا ہے کہ یہ کیسا امتحان ہے کہ بچے کیا خاک فوکس کریں گے، پتہ نہیں اس ٹیچر بیچاری کا کیا بنا ہوگا جس نے یہ بات سمجھانے کی گستاخی کی ہے۔ اب یہ بات ایک بڑی جو ہے وہ نیچرل ہے۔ اب پہلے تو دیکھیں اس کو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، یعنی سسٹم جو ہے نا، آپ اپنے ایجنسیز کو لگا کے جو سسٹم کے اندر تبدیلیاں کرنے والی ہیں وہ کریں۔
اگر آپ سمجھتی ہیں پاکستان محفوظ ہے تو آپ ویسے ہی ایک گاڑی کے اندر اکیلے چلے جائیں. اگر آپ کو دیکھنے کا بھی شوق ہے تو پورا ایک علاقہ یرغمال بنانا ادارے کو، اور بچوں کے سامنے بندوقیں تان کے وہ سیکورٹی کے نام پر اس طرح ایک ماحول بنا دینا، اور پھر جو ہے وہ یہ اداکاری اور چند کلپ لینے کے لیے کہ بہت ایفیشینٹ ہے جی وزیر اعلیٰ جب سے آئی ہیں وہ دوڑ ہی رہی ہیں. بھائی دوڑنا آپ کا نہیں ہے، مینجمنٹ سسٹم کی بہتری چاہیے. یہ دوڑتا تو شہباز شریف بھی بہت رہا ہے، اور وہ شہباز شریف کی ساری شعبادیاں آج بھی پولیس پاکستان کی جو پنجاب کی ہے وہ کرپٹ ترین پولیس ہے ان کو کہا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کوئی محکمہ چلا جائے رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا، سفارش کے بغیر جو ٹاؤٹ ہیں ان کے بغیر کام نہیں ہوتا. کسی ادارے کے اندر پھر نگران حکومتیں آئی ہیں تو رئیس سے کثر نکلی ہے، یعنی وہ تو ایک پاکستان پر جیسے قبضہ ہو گیا ہے. انہوں نے ایسے یعنی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اب جو نگران وزیر اعلیٰ ہے اس کو ملک کا وزیر داخلہ بھی بنایا جا رہا ہے. تو یہ نگرانوں کی اور موجودہ حکومت کمبائن ایک حکومت ہے جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تمہاری اوقات یہ ہے، چونکہ تم فارم 47 والے ہو تو ہمارے بندے بھی آپ نے ایڈجسٹ کرنے ہیں. پہلے بلوچستان کا ایک وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے. تو یہ اس طریقے سے یہاں یہ اصل معاملہ ہے. تو ٹیچر نے ان کو صحیح کہا ہے کہ محترمہ بچے کنفیوز ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں جب اس طرح وہ دیکھتے ہیں، لیکن بڑی ڈٹائی کے ساتھ مریم صاحبہ نے چونکہ ادھر ادھر دوڑنا ہے اور پورا سرکاری پروٹوکول کے ساتھ کئی دفعہ دیکھتے ہیں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم وہ ہیلی کاپٹروں پہ نیچے سیلاب والوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح جانے کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو ایکچول جو ہے وہ یہاں مطلب ہے اس کو دادرسی کرنی ہے، آپ کو سسٹم ٹھیک کرنا ہے تاکہ عام آدمی جو ہے اس کا کام پراپر طریقے سے ہو، نہ کہ آپ جو ہے وہ ہزار سیکیورٹی اور پروٹوکول سٹاف لگا کے پورا علاقہ یرغمال کر کے ایک دو کلپ بنانے کے لیے کہ بہت ایفیشینٹ ہیں. یہ اداکاریاں پہلے بھی ناکام ہو گئی ہیں اور اب بھی جو ہے نا اسی پہ لگ گئی ہیں. خیر یہ مریم نواز جلد شاید اسی طریقے سے ایکسپوز ہونے جا رہی ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.